ضرورت نہیں ہے. آپ کو پاکستان کے حالات کا پتہ ہے. یہ اس کا رویہ جو ہے چیف جسٹس کا، آپ کو آج جو عمران خان نے عاصم منیر صاحب ہمارے جو چیف آف آرمی سٹاف ہے ان کو سب چیزوں کا بلیم ان کو کر دیا ہے. یہ کہاں پہ ملک جا رہا ہے سر؟ آپ کیا فرمائیں گے؟ کیا ہے آپ کے پاس؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں آج آپ کے پروگرام کی وساطت سے خاور یوسف صاحب چند بے حد اہم اعلانات کرنا چاہتا ہوں. وہ خبریں جو آپ سب کو موصول ہوئی ہیں اور ہو رہی ہیں، ان خبروں میں بڑی صداقت یہ ہے کہ پاکستان کے اندر قادیانی فتنہ پوری طرح سے سرایت کر گیا ہے. قادیانی فتنے نے پاکستان کو یرغمال بنا لیا ہے. ایسی صورتحال میں ہم سب پر فرض ہے یہ جہاد، یہ جدوجہد جس کے سپہ سالار جنرل عاصم منیر حافظ قرآن ہیں. میں سلطان پاکستان خود کو محافظ قرآن کہتے ہوئے آج چند ضروری اعلانات کرنا چاہتا ہوں. پاکستان کے اندر اب حکومت نام کی کوئی چیز قطعاً رہی ہی نہیں. یہ چیز اچھی طرح سے ہم نے بھانپ لی تھی آج سے کئی سال پہلے، جب جمہوریت کے نام پہ کھلواڑ کیا گیا پبلک کے ووٹ کے ساتھ، اور اس کھلواڑ کے ساتھ اس میں شامل تھے بہت سارے عناصر. آج جو صورتحال بنی ہے پاکستان کی، ہمیں آگے بڑھنا ہے اس جہاد میں. جنرل عاصم منیر کو ہر طریقے سے بے دست و پا بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے. آپ پاکستان کے عوام، آپ ان کے ہاتھ بھی ہیں، بازو بھی ہیں، اور میں سلطان پاکستان کی حیثیت سے آج کی تاریخ میں یہ اعلان کرنے میں فخر محسوس کرتا ہوں. آج بیوم 12 مئی میں یہ اعلان کرنے میں عزت محسوس کرتا ہوں، فخر محسوس کرتا ہوں. وہ طاقت علمہ البیان، وہ طاقت جو اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات نے انسان کو دی ہے، وہ طاقت جو اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات نے بنی آدم کو دی ہے. علمہ آدم الاسماء کلہا، تمام اختیارات بنی آدم کو جو تفویض کیے گئے ہیں، جس کی ضمانت قرآن کریم میں ہے، ان اختیارات کو بروئے کار لاتے ہوئے پاکستانی قوم کے امام کی حیثیت سے میں پاکستان کے سابق صدر عارف علوی کی معطلی کا اعلان کرتا ہوں. He is dismissed from office. اور میں جنرل عاصم منیر کو پاکستان کے پریزیڈنٹ کی حیثیت سے خوش آمدید کہتا ہوں. پریزیڈنٹ آف پاکستان جنرل عاصم منیر، قوم آپ کے ساتھ ہے. ہرگز ہچکچائیے نہیں. آپ کے ساتھ قوم ہے، اللہ آپ کے ساتھ ہے. وہی اللہ جس نے آپ کو حافظ قرآن بنایا. آپ کے حافظ قرآن ہونے کی بڑی تکلیف ہے پاکستان کے اس طبقے کو جو منافقین ہیں. اور یہ منافقین پاکستان کو تباہ کرنا چاہتے ہیں، لیکن انہیں اس بات کا شعور نہیں ہے کہ وہ کر کیا رہے ہیں. انہیں اس بات کا شعور نہیں ہے کہ اس وقت تو انہیں روٹی دال مل رہی ہے. وہ وقت آئے گا جب یہ ساری قوم روئے گی اور اپنے دل کے داغ اپنے آنسوؤں سے دھوئے گی. اس چیز کو بچانے کے لیے ایک اتھارٹی، الہکم الہ واحد، ایک اتھارٹی کو ماننا اور اس کے پیچھے چلنا، یہی ہمارے
دین کا فریضہ ہے۔ میں جنرل عاصم منیر صاحب کو صدر پاکستان کی حیثیت سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ جنرل عاصم منیر صاحب، قوم آپ کے ساتھ ہے اور پاکستان بھر میں میری آواز سنی جاتی ہے۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اہل پاکستان کی آنکھیں لاکھوں کی تعداد میں کھلی ہیں۔ وہ جانتے ہیں کہ یہ سارا کا سارا قادیانی فتنہ اصل میں تھا کیا۔ جمہوریت کے اس ڈرامے کے پیچھے، جس میں فرعون مینیپولیٹ کرتا ہے کبھی ایک کو اوپر، کبھی دوسرے کو اوپر، کبھی ایک کو اوپر، کبھی دوسرے کو اوپر، جمہوریت کے اس ڈرامے کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے ہمیں خبردار کیا تھا، جس کی شہادت اس ذکر میں موجود ہے، اس تذکرے میں موجود ہے، جسے ہم قرآن کریم کہتے ہیں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اور قرآن کریم میں یہی بات ہمیں بتائی گئی ہے کہ آپ جب کبھی دیکھو کہ منافقین نے آپ کے ملک کے اوپر ٹیک اوور کر لیا، تو اس وقت آپ اللہ اکبر کو مانتے ہوئے اٹھو۔ اس وقت ضرورت ہے، اور اسی ضرورت کے تابع میں اسر الاسلام محمد سید ایک مدت سے بھانپتے ہوئے کہ یہ وقت آئے گا جب پورے کے پورے پاکستان کو ڈیزالو کیا جائے گا، اور اس میں کوئی شبہ نہیں۔ آپ نے برطانیہ کے پارلیمنٹ میں دیکھا، برطانیہ کے پارلیمنٹ کے اندر اسی ایک یوتھیا ممبر آف پارلیمنٹ نے کھڑے ہو کر، جو پاکستانی ہے، اس نے آواز لگائی، لیکن اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے پاسباں آ گئے کعبے کے صنم خانوں سے۔ واہ جی واہ۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ وہاں پر ایک ہندوستانی، ایک ہندو، رشی سنک، رشی پرائم منسٹر ہیں، اور جب وہ بھاشن دے چکا پاکستان کے خلاف زہر اگل چکا، تو رشی جو پرائم منسٹر ہیں برطانیہ کے، جی، انہوں نے دو ٹوک جواب دیا کہ دس از این انٹرنل افیئر آف پاکستان۔ دیٹس رائٹ۔ بیسیکلی شٹ اپ کال دے دی اس خبیث کو۔ تو یہ اللہ کی شان ہے کہ پاسباں آگے کعبے کے صنم خانوں سے، کہ اللہ نے اہتمام کیا کہ آج کوئی گورا نہیں ہے جو برطانیہ کا وزیر اعظم ہو اور جو آشیرواد دے ڈسولوشن آف پاکستان پہ۔ آج ہمارا ایک ہندو بھائی ہے، ایک ہندو بھائی جس کے دل میں ہندوستان کا درد ہے، جو اہل پاکستان کو بھی اپنا اسی طرح سے بھائی مانتا ہے جس طریقے سے وہ اپنے ہندوستانیوں کو مانتا ہے، اور اس نے اس بات کے پیش نظر کہا کہ یہ پاکستان کا اندرونی معاملہ ہے۔ پاکستان کے اس اندرونی معاملے کو اندرونی معاملہ نہ رہنے دیا جائے۔ کیا کیا سازشیں ہو رہی ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ ایک گورا کھڑے ہو کر بھاشن دے رہا ہے، اور بھاشن یہ دے رہا ہے سوٹ بوٹ پہن کر، گویا وہ 1757 والا لارڈ کرزن ہے، کوئی 1757 والا کوئی لارڈ کلائیو ہے، جس نے سوتی ہوئی قوم کو اس دور میں نواب سراج الدولہ کے خلاف، نواب سراج الدولہ 1757 جو حافظ قرآن تھے، اور بنگال ہی کے نہیں پورے ہندوستان کے وہ سپہ سالار مانے جاتے تھے، کس انداز سے انفلٹریٹ کیا، اور ہزاروں کی تعداد میں جو فوج تھی، اس فوج کے کمانڈرز کو برائب کیا، انہیں پیسے دیے، رشوت دی، اور انہیں کہا کہ نواب سراج الدولہ کے خلاف اٹھ کھڑے ہو۔ تو یہ گورا جو آپ کو سوٹ میں نظر آتا ہے، جو کہہ رہا ہے کہ پاکستانیوں اٹھو، اتنی کم تعداد میں کیوں اٹھے ہو، اٹھو اور بیڑا غرق کرو پاکستان کا۔ جی، وہ گورا جب کہہ رہا ہے کاش میرے منہ در منہ وہ بات کرے، اللہ کی قسم میں اسی لیے یہ تلوار اپنے ہاتھ میں رکھتا ہوں، تاکہ یہ گورے کبھی نہ سمجھیں کہ نواب سراج الدولہ کی تلوار ٹوٹ گئی ہے، یہ کبھی نہ سمجھیں
کہ ٹیپو سلطان کی تلوار ٹوٹ گئی ہے. یہ سلطانی نظام جس کی میں بات کرتا ہوں یہ اسی بات کے لیے ہے جی کہ ان گوروں کو جنہوں نے بڑی شان کے ساتھ ابھی اپنے بادشاہ چارلس ہی کہتا ہوں میں اسے، چارلس کی تاج پوشی کی، ان کے آنکھیں دیکھ لیں کہ مسلمان بغیر سلطان کے نہیں ہیں. جس طرح سے ہماری نماز بغیر امام کے نہیں ہوتی، اسی طرح سے ہماری حکومت بغیر سلطان کے نہیں ہوتی. اور جس سلطان کو انہوں نے ملیا میٹ اور جس سلطنت کو ملیا میٹ کیا تھا، اس راکھ سے، اس خاک استر سے آل محمد اٹھ کھڑی ہوئی ہے. انشاءاللہ اور ہم کبھی بھی اس پاکستان کو تباہ و برباد نہیں ہونے دیں گے. یہ پاکستان میں خون ریز جنگ چاہتے ہیں. انہوں نے کثیر تعداد میں اسلحہ بانٹا ہے فرنٹیئر میں، ایک کثیر تعداد میں اسلحہ بانٹا گیا ہے پنجاب میں، لیکن پاکستان کے لاکھوں کروڑوں انسان جو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے ماننے والے ہیں، وہ پاکستانی جانتے ہیں کہ یہ کھلواڑ کیا ہو رہا ہے. پاکستان کو نیست و نابود کرنے کے لیے. اور آپ نے دیکھا سنا، آپ نے اس منافق کی گفتگو آپ نے سنی کہ اس نے صرف ایک بات کہی ہے. وہ جانتا ہے کس طریقے سے سپلٹنگ کرنی ہے پاکستانی قوم کی. پہلے وہ ڈرٹی ہیری کا لفظ استعمال کرتا. جی ابھی تو سیدھا آصم منیر کا کہہ دیا. جی آج وہ کہہ رہا ہے کہ ایک ہی چیز ہے جو دل یزداں میں کھٹکتی ہے، ایک ہی چیز ہے جو ان شیطانوں کے دلوں میں کھٹکتی ہے، اور وہ ہے حافظ قرآن حافظ منیر. رائٹ. حافظ قرآن حافظ منیر، یہ اللہ کی شان ہے کہ کیسے اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات کس طرح سے اپنے معجزے فرماتی ہے کہ اس وقت ہمارا محافظ حافظ قرآن جنرل منیر ہیں. تو جنرل عاصم منیر صاحب کو اس بات کا یقین دلانا کہ یہ 1757 نہیں ہے جب نواب سراج الدولہ یکا و تنہا مارا گیا تھا. آج لاکھوں اور کروڑوں کی تعداد میں پاکستان کے شہری، خواہ وہ مسلمان ہیں خواہ وہ ہندو ہیں، اس لیے کہ پلاسی میں بھی جو سراج الدولہ کی فوج تھی اکثریت ان میں ہندو تھی. اکثریت ایسے لوگ تھے جو اس کے ساتھ وفادار تھے، لائلسٹ تھے. تو اکثریت ٹیپو سلطان کی فوج میں بھی ہندوؤں کی تھی. کثیر تعداد میں ہندو تھے جو دفاع کرنا چاہتے تھے ہندوستان کا، جو جانتے تھے کہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے. 1857 میں بھی یہی کھیل ہوا تھا، اور اس وقت ہمارے پاس نہ تو شعور تھا، نہ کوئی سلطان، نہ کوئی سلطنت. بہادر شاہ ظفر کو اور اس کے بیٹوں کو جس طریقے سے ختم کیا اور ہندوستان پہ یوں قبضہ کیا، اسی طریقے سے ان لوگوں نے اب فیصلہ کیا ہے. یہی فیصلہ کہ ہندوستان کے مسلمان ایک لیڈرشپ کے نیچے اکٹھے پھر سے ہو رہے ہیں، انہیں نیست و نابود کیا جائے. چنانچہ وہی قادیانی فتنہ جسے سن 1899 میں 1890 کے دور میں رچایا گیا اور مسلمانوں کو بتایا گیا کہ اب جہاد حرام ہے، اسی قادیانی فتنے کو عمران خان اپنے صوفی ازم کے ساتھ لے کر آیا اور پاکستان کے لوگوں کو یہی تعلیم دی. یہی تعلیم، بڑی خوبصورت تعلیم، نماز، روزہ، تسبیح، بس یہ کرنا ہے آپ کو، اور اپنے آپ کو سرنڈر کرو. کس کے آگے؟ پھر سے اسی لابی کے آگے، اسی یہودی لابی کے آگے. یہ یہودی قادیانی سازش، اللہ گواہ ہے، اسے جس انداز سے آپ کے چینل نے بے نقاب کیا ہے یہ اللہ کی طرف سے ہے. اور آپ کے چینل سے جو آواز جاتی ہے
उन लोगों को जो सुनते हैं इस आवाज को और लाखों की तादाद में सुनते हैं, उनकी आंखें खुल चुकी हैं, इसलिए कि आंखें बंद की गई थीं 1757 में। 1757 में लॉर्ड क्लाइव ने इसी तरीके से खेल रचाया था। और कौन थे ये? मीर सादिक, मीर जाफर, यही आर्मी के जर्नैल किस्म के लोग थे। और हिंदुस्तान को बचाने के लिए जब खड़ा किया तो इन्हीं को ब्राइब किया, इन्हीं को माल और दौलत लगाया, और यूं सल्तनत हमारे हाथ से निकल गई। पाकिस्तान आपके हाथ से निकल जा रहा है, लेकिन ऐसा हरगिज नहीं होगा। दुनिया की कोई ताकत पाकिस्तान को कादियानियों के हाथ में हम कभी जाने नहीं देंगे। इस कादियानी साजिश ने जमहूरियत के गार्ब के नीचे जो ड्रामा रचाया है, हमारा लीडर इमरान खान, हमारा लीडर, जैसे वो कादियानी कहता है हमारा। सर वो तो लीडर तो है डॉक्टर साहब, लेकिन ब्लैंकेट रिलीफ जो दिया है इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कि जो केसेस जो हैं उनका हवा में है, अगर फर्ज कीजिए वो जाता है कत्ल कर देता है तो जाओ तुम्हारी उसमें भी तुम्हारी जमानत है और तुम अरेस्ट नहीं होगे। अगर वो कोई भी जुर्म सरजद कर दे उसकी जमानत एडवांस में ले ली है। ये दुनिया का कानून, दुनिया की अदालत हमने ऐसी नहीं देखी है कि इसे गिविंग देम ए ब्लैंकेट रिलीफ। हमने पहली दफा ऐसा ये हिस्ट्री के अंदर हमने देखा है। और इससे ज्यादा बदतीनती, बददियानती इन जजों की और क्या हो सकती है कि इस मुल्क को, इसको इतनी जुर्रत नहीं हुई कि उसको कह रहा है कि तुम्हें मिलके खुशी हुई है कि जिसने इस मुल्क की जड़ें हिला के रख दी हैं, इस मुल्क के जो रियासत है उसको हिला के रख दिया है, उसकी बिल्डिंग्स को जला के खाक कर दिया है। और ये सब जो आते हैं उसको खुशामदीद कहते हैं और कहते हैं आखिर में बेस्ट ऑफ लक। यूसुफ साहब, अल्लाह की कसम मैं आपको गारंटी देता हूं, इस नजारे को आप अपनी आंखों से देखोगे इंशाअल्लाह। वही लफ्ज जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन लोगों से कहा था, वमताजुल यौमा अय्युहल मुजरिमून, जिस दिन वो दिन आएगा, और आज वो दिन आ गया है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फतह मक्का के वक्त ये ऐलान किया था जी, वमताजुल यौमा अय्युहल मुजरिमून, ए जालिमों, ए मुजरिमों, आज किसी के साथ कोई इम्तियाजी सलूक नहीं किया जाएगा। कोई इम्तियाजी सलूक। तो जिस अंदाज से अदालत में आपने देखा कि अवाम की आंखें लगी हैं कि हमारे सामने एक कानून है, हमारे सामने एक लुटेरा है जिसने पाकिस्तान की दौलत को लूटा। कितने मिलियन डॉलर जो बरतानिया ने पाकिस्तान को लौटाए, गरीब अवाम को दिए जी, ये पाकिस्तान के पैसे हैं जी। दिस इज द मनी ऑफ पाकिस्तान। और इस आदमी ने कैसे चक्कर चलाया। वो लोग जो उसमें मौजूद थे मीटिंग में, जो कैबिनेट मीटिंग थी, उसमें ये कागज लेके आया, ऐसे कागज, कहने लगा कि मैं आप सबकी तौसीक चाहता हूं। उनमें से कुछ ने कहा, और वो कह रहे हैं कि हमें ये डॉक्यूमेंट पढ़ने तो दो जिसके ऊपर आप हमारी तौसीक के साथ दस्तखत करने लगे हो। उसने किसी से नहीं पूछा, दस्तखत किए, और ये सारी की सारी रकम अपने वो साथी मुशरिक, शुक्र है अल्लाह तबारक ताला का कि हमारी कौम को लफ्ज मुशरिक, ये बिजनेसमैन के लिए लफ्ज इस्तेमाल किया है कुरान करीम ने। शिरके को कहते हैं कॉरपोरेशन, शिरका, यही बिजनेसमैन। उस मुशरिक के हवाले किया और उसे कहा इधर से तुम्हारे हवाले, उधर से इंतकाल बुशरा बीबी और गोगी के नाम। बुशरा बीबी तो भाग गई जी, छुप के, ये रूपोश है इस वक्त बुशरा बीबी जो है। इंशाअल्लाह ताला वही जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि अल्लाह तबारक ताला का कानून ऐसा सख्त है कोई छुप नहीं पाता और कोई छुप नहीं पाएगा। मैं सुल्तान पाकिस्तान की हैसियत से अहले पाकिस्तान को पहली चीज जो कह रहा हूं वो ये है, आप आंखें खोलें, आप आंखें खोलें। आपकी अगर उम्मीद है कि कोई ऐसी जमहूरी ताकत, कोई ऐसी सियासी जमात, कोई ऐसा इलेक्शन आपके मुल्क में अमन ले आएगा, तो ये आपका ख्याल खाम है।
بے شک پاکستان میں انتخابات ہونے چاہیے, ڈیموکریسی ہونی چاہیے, لیکن ڈیموکریسی سے پہلے مکمل احتساب, اس میں تو کوئی غلط بات نہیں. احتساب, ججوں کا احتساب. پاکستان میں بہترین ایسے افراد موجود ہیں جو عادل ہیں, جو شاہد ہیں, جو مبشر ہیں. ہمارے سامنے ایک فراڈ کیا گیا جمہوریت کے نام پہ, ایک فراڈ جو ڈاکٹر صاحب